الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ آیت نمبر 29 تک یعنی 29 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ یہ کافر و مشرکین جو اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مکھی اور مچھر کی اور اس سے بھی کم تر چیز کی مثالیں پیش کرتے ہیں اس کلام میں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں پیش کرنے سے کیا واسطہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے اور وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے۔ اور اگر پہلے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ
مچھر کے متعلق اگر ریسرچ ہوئی ہے جو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے، کیسے کیسے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہے۔ اتنا چھوٹا سا ہے کہ ہم چپٹی میں جو ہے اس کو مسل ڈالیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس کی وہ بال سے باریک جو سوئی کی جیسے اس کے منہ میں ہوتی ہے، اس سے ہمارا کس طرح سے خون سک کرتا ہے، کس طرح سے وہ بال سے باریک جو سوئی ہے وہ ہمارے اس جسم میں داخل کرتا ہے، ہماری جو اسکن ہے اوپر جو جلد ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان تمثیلوں سے جان لیتے ہیں، ان مثالوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر بھی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کلام کے ذریعے راہ دکھاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسی کلام سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ کیسے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں؟ یعنی کہ وہ بات نہیں مانتے ہیں، اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہیں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جس رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنا یعنی اللہ کے خلاف کام کرنا، اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، منافقت کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا۔ پھر تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، یعنی تم اپنے ماں کے پیٹوں میں بے جان تھے۔ روحیں اللہ نے ہماری بنا دی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو تخلیق کیا تھا، اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو تخلیق کر دیا تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے انسان کا جو جسم بنتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ ہماری اسی روح کو داخل کر دیتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، یعنی ہمیں پھر موت آئے گی، اس دنیا میں موت آئے گی، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کریں گے۔ قیامت کے دن ہم سب اٹھائے جائیں گے اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آج جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، اب اس وقت کے بارے میں سوچو۔ ہمارے معاشرے میں حضرت آدم حضرت حوا کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بھٹکا دیا، جنت سے نکلوا دیا، عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مردوں کو بھٹکاتی ہیں، یہ کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی اور بھی کہانیاں جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن قرآن ان تمام جو کہانیاں، جو فرسودہ کہانیاں اور جو من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کی نفی کرتے ہوئے یہاں پر بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم حضرت حوا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور اس میں شیطان ابلیس کا کیا کردار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس وقت کا تصور کرو، یعنی اس وقت کے بارے میں سوچو، ذرا اپنے خیال میں لاؤ اس کو۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا اللہ نے فرشتوں سے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی زمین میں کسی ایسی مخلوق کو بسانے والا ہوں جس کو زمین میں اپنا نائب مقرر کروں گا، اپنی طرف سے خلیفہ بناؤں گا، تاکہ وہ زمین کے جو انتظام ہے اس کو سنبھالے، جو اس کو نظام دیا جائے گا اس نظام کو جو ہے وہ چلائے۔ وہاں پر خلیفہ یعنی کسی بھی چیز کا نظام کو سنبھالنے والا، کسی معاشرتی زندگی کو جو ہے وہ سنبھالنے والا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے انتظام کو سنبھالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اس زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے، اور وہ بھی اپنا خلیفہ، اللہ کی طرف سے خلیفہ۔ اب وہ انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اس دنیا میں اللہ نے اسے خلیفہ مقرر کیا ہے، لیکن وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اس لیے مقرر کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ ہی کی بتائی ہوئی باتوں پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں خلافت کرے گا، اس دنیا میں حکومت کرے گا، اس دنیا کے نظام کو جو ہے وہ سنبھالے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پہلے ہی میں اس بات پر آپ کو بتا چکی ہوں، ہم پہلے کی آیتوں میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنا، اور یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یا پھر ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. انہوں نے کہا فرشتوں اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے معلوم کرنا چاہا، اللہ رب العالمین سے پوچھنا چاہا. مخالفت نہیں تھی کہ آپ کیوں ایسے کسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ زمین کا انتظام بگاڑ دے اور وہاں خون ریزیاں کرے، فساد برپا کرے. یہ بات نہیں تھی، کیونکہ فرشتوں کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے اس قسم کی کوئی بات کرے. لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کون سی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے والے ہیں جو کہ جس کو خلیفے کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس دیا جائے گا، ایک ٹائٹل دیا جائے گا، ان کو جو ہے ایک عہدہ دیا جائے گا کہ وہ خلیفہ ہوں گے اور وہ اللہ کی حکم کے مطابق اس دنیا میں جو ہے وہ نظام قائم کریں گے. لیکن فرشتوں کو اس بات کا جو تھا وہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں ایک ایسی جو ہے مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کو زمین میں خلیفہ مقرر کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے مخلوق کو خلیفہ مقرر کریں گے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا. کیونکہ جب خلیفہ بنایا جاتا ہے کسی کو، یا حکومت دی جاتی ہے یا بادشاہت دی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اسی عہدے کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اسی اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں. اچھے کام بھی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن غلط کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں اور خامیاں دونوں رکھی ہیں، اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں رکھی ہیں کہ انسان اپنی خوبیوں کو پہچانے اور اپنی خامیوں کو سدھارے، اپنی خامیوں پر جو ہے کنٹرول کرے، قابو کرے. اگر کسی کی مزاج میں جو ہے وہ سختی ہے تو اپنی سختی کو کنٹرول کرے، اگر کسی کے مزاج میں غصہ ہے تو اس کو کنٹرول کرے، اگر کسی کے مزاج میں تکبر ہے تو اس کو کنٹرول کرے. اور اللہ نے اس قرآن کے مطابق یا اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی یا انبیاؤں کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، تو وہ جو احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان کی روشنی میں اپنی خامیوں کو درست کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے. تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرے. اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ اپنی منمانی کرو. اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، اختیار دیا ہے کس بات کا، صحیح اور غلط راستے کو چننے کا. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دونوں راستے تمہیں دکھا دیے گئے ہیں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے گئے ہیں. اب تمہیں سمجھ بھی دے دی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہاری جو شخصیت ہے، تمہاری جو ہستی ہے انسان کی، اس کے اندر اللہ نے سمجھ رکھ دی ہے. کس بات کی، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، دونوں باتوں کی سمجھ رکھ دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھ دی، اللہ نے ہمیں اس زمین پہ خلیفہ مقرر کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس احکامات آئے، اب ہمیں اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے. تو فرشتوں کو اس بات کا خوف تھا کہ جب کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، جب کسی کو حکومت یا بادشاہی دی جائے گی، تو یقیناً وہ ایسے کام کرے گا، یعنی اس کے نظام کو بگاڑے گا، زمین کے نظام کو بگاڑے گا، خون ریزیاں کرے گا. خون ریزیاں کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب انسان ایک بندہ تو نہیں ہوگا نا وہ جس کو اللہ پیدا کریں گے کہ جا کر زمین پر خلیفہ بن جاؤ. خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر حکومت کرتا ہے. تو لازمی سی بات ہے وہ مخلوق بڑھے گی، اور جب بڑھے گی تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ بادشاہی کے رتبے پہ پہنچے، یا وہ امامت کے رتبے پہ پہنچے، یا وہ لیڈرشپ کے رتبے پر پہنچے. تو جب وہ اس پر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا کرے گا، پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے. آپ دیکھیں بعض اوقات جو ہے ایک مسجد میں مسجد کی بات کر رہی ہوں، ایک مسجد میں اگر ایک امام صاحب ہیں اور اگر کوئی اور آ کر وہاں پر نماز پڑھا دے، خاص طور پر ہمارے پاکستان اور انڈیا میں یہ معاملہ ہے کہ ایک امام مقرر کر دیا جاتا ہے، بس اب یہی نماز پڑھائیں گے. اب کسی وقت کچھ اور لوگ باہر سے آ جاتے ہیں اور اس وقت نماز جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، فرض کریں ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہو چکی، امام صاحب نماز پڑھا چکے، وہ چلے گئے اپنے حجرے میں یا چلے گئے کسی کام سے، کیونکہ وہ نماز پڑھا چکے تھے. اب چند لوگ اور آ گئے مسجد میں، کہیں باہر سے آئے، مسافر ہے کچھ، انہوں نے ظہر کی نماز نہیں ادا کی اور وقت ہے، اور ان میں سے کوئی شخص امامت کرتے ہوئے اسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، تو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے. امام صاحب ہی صرف نماز پڑھا سکتے، آپ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں؟ یہ پاکستان اور انڈیا وغیرہ کی بات کر رہی ہوں، اور جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. اور جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے، ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، تو وہاں پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں
تو جن ان میں سے اس قابل ہوتا ہے کہ امامت کروائے وہ امامت کروا دیتا ہے، اور لوگ اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ مردوں کی بات کریں کیونکہ مردوں کو باجماعت نماز فرض کی گئی ہے۔ تو ایک جگہ ایک مسجد میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے امامت پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان اس رتبے کے لیے نہیں لڑتا ہے جو کہ ایک بادشاہی کا رتبہ ہوتا ہے، جو کہ ایک ملک کا انتظام سنبھالنے کا رتبہ ہوتا ہے، وزیر اعظم کا یا صدر کا، اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خون ریزیاں ہوتی ہیں، اس پر ایک دوسرے پر تلواریں چل پڑتی ہیں، ایک دوسروں کی خون بہایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، یعنی ہم فرشتے جو موجود ہیں ہم تو آپ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، دن رات ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے خلیفہ پیدا بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی حمد و ثنا کرے، آپ کی تسبیح کرے، آپ کی جو ہے تعریفیں بیان کریں، تو اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، تو ہم تو کافی ہیں، تو آپ کی کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، یعنی انہیں علم دیا۔ یہ علم جو تھا وہ فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا، جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، انسان کو دیا اور پھر ان کو جو ہے سارے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ جس کو میں ہستی کو دنیا میں خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، یعنی انسان کو، اور اس کے خلیفہ مقرر کرنے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا، وہ انتظام کو بگاڑ دے گا، تو پھر تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہی چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، انہی کا سوال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جو ہیں وہ عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، یعنی آپ نے ہمیں جتنا علم دیا تھا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ فرشتے اپنے اپنے کاموں پر مامور ہیں، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ہر فرشتہ اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے، اسے کسی اور کے کام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ صرف اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے عرش کی جو ہے وہ گرد طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مختلف کام سونپے ہوئے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کام کیا سونپا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہی جو ہے اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہوا، بارش، پانی، رزق، یہ کام اللہ نے ان کے ذمے لگا دیے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے جو کام لگایا وہ ہے قیامت آنے کے دن جو سور پھونکیں گے، قیامت آنے سے پہلے جو ہے جب دنیا ختم ہوگی، دنیا جب فنا ہوگی، اس کے لیے سور پھونکیں گے اور پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، جبکہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں جو کہ موت کے فرشتے ہیں، ان کے کام ہے انسانوں کی جانوں کو، روحوں کو قبض کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے تمام فرشتوں کو ان کے کام جو ہے وہ سونپ رکھے ہیں۔ تو وہ تمام فرشتے جو کہ اللہ کے کاموں، اللہ نے ان کو جو کام دیے ہیں بس وہ اپنے ہی شعبے کے بارے میں، اپنے ہی کاموں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ علم انہیں نہیں دیا گیا، جبکہ انسان کو اللہ نے کتنا وسیع علم دیا ہے۔ اب اگر آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں آج کے زمانے میں، اور آنے والا وقت تو اور نہ جانے کیا ہوگا، کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا یہ موبائل ہے نا، اس کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو علم انسانوں کو دیا، یہ انسان اس بات پر تکبر نہ کرے کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ سب اس کی اپنی اختراع ہے، یا اس نے سب کچھ خود حاصل کر لیا ہے۔ انسان کے جس اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جستجو کا مادہ رکھ دیا ہے، جستجو
ایک کیوریوسٹی کہ معلوم کرنا، تجسس، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس طرح سے، ایک چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے یہ کیسے بنی ہوگی، یہ کس طرح بنائی گئی ہوگی۔ پھولوں کو صرف ہم دیکھ لیں، ان کے رنگ برنگ، ایک ہی قسم کا پھول ہوتا ہے، اس میں کئی مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پتے اللہ نے بنائے، مختلف قسم کے درخت بنائے ہیں، مختلف قسم کے فروٹ، سبزیاں، ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کا جو علم ہے وہ انسانوں کو دیا ہے۔ اور زمین پر جو اللہ نے علم اتارا ہے نا، وہ اس طرح سے جیسے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں سے چڑیا ایک بوند پانی لے لے۔ وہ ایک بوند پانی جو ہے اللہ نے اپنے اتنے وسیع علم میں سے اس دنیا پر جو ہے ایک بوند پانی کی طرح سے علم عطا کیا ہے، اور وہ اس ایک بوند کے برابر جو علم ہے وہ اس دنیا میں ہم کیا کچھ اس سے نہیں کرتے۔ کتنے مختلف قسم کے شعبوں میں اب لوگ جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں جو ہے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا لی ہیں، کس قسم کی سڑکیں بن گئی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو ایک ہی راستہ جو ہے اس پر وہیں سے ایک سڑک بھی جا رہی ہے، وہیں سے اوپر سے ایک برج بنا ہوا، اس کے اوپر سے ٹرین بھی جا رہی ہے، اسی کے نیچے انڈر گراؤنڈ سے جو ہے کچھ اور گاڑیاں جا رہی ہیں۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسی کی بنا پر انسان نے محنت کی ہے، انسان نے کوشش ضرور کی ہے، انسان نے ریسرچ ضرور کی ہے، معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور ایک ہی چیز کے پیچھے پڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ علم عطا کیا جس سے اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے سہولتیں اور آسائشیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ علم دیا ہے کہ اس نے آج اس زمین پر کیا کیا کارنامے نہیں انجام دے دیے، یہاں تک کہ چاند پر بھی کمند ڈال دی۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہی علم ہے، کسی اور کا دیا ہوا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جو علم دیا تھا وہ اللہ نے ہی دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے رب العالمین، آپ کے سوا حقیقت میں سچائی تو یہ ہے، حق تو بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ ہیں، اور آپ کے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو ان کے سامنے پیش کیا، جن چیزوں کے نام فرشتوں سے معلوم کیے تھے، فرشتے نہیں بتا سکے تھے۔ وہی بات ہے کہ ان کو علم دیا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کے بارے میں اللہ نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا، اللہ نے انہیں علم دے دیا تھا۔ جب اس نے ان سب کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میں تمہیں یہی کہہ رہا تھا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تم سے، جو بھی حقیقتیں، جو بھی سچائیاں تم سے چھپی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، وہ تم پر ظاہر نہیں کی گئی ہیں، وہ سب میں جانتا ہوں، وہ میں سب جانتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک گاؤں سے بچہ آ جائے، وہ ان پڑھ ہو، وہ جاہل ہو، کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے وہ 8-10 سال کی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اور ایک وہ بچہ ہے جو کہ اس کے مقابلے میں شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں ہی رہتا ہے لیکن وہ اسکول جاتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اگر دونوں کو کھڑا کیا جائے کسی مقابلے کے لیے، کسی علمی مقابلے کے لیے، تو جو سوالات اگر اس سے کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو جاہل اور ان پڑھ لڑکا ہے وہ اس سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، جبکہ وہ لڑکا جو علم حاصل کر چکا، جو کہ جاتا ہے اسکول، جو علم حاصل کر رہا ہے، تو وہ ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکے گا کیونکہ اس نے علم حاصل کیا، اور وہ جو تھا وہ علم سے جو ہے وہ لا علم ہے کیونکہ اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ جو باتیں اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ وہ جوابات دے سکے، اور وہ بچہ جو کہ اسکول جا رہا ہے، جو کہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس چونکہ علم ہے تو وہ ان سوالوں کے جواب بآسانی دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی وہ فرق تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو جتنا علم دیا تھا بس وہ اس کو اتنا ہی جانتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا وہ اس علم سے مختلف تھا جو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ جو ہے علم عطا کیا، شعور اور عقل عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ہے ایک اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ فرشتوں کو اور دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ جیسے جانور ہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں جو چیز رکھ دی ہے نا بس وہ وہی کرتے ہیں۔
وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن وہ انسانوں جیسے کام نہیں کر سکتے، کچھ تخلیقات اپنے طور پر نہیں کر سکتے. جیسے انسان جو ہے وہ کریٹیو ہے، وہ کچھ نہ کچھ بناتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو جانور وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جانور ایک فطری جو عمل ہے جو اللہ نے ان کی اس میں رکھ دیا ہے فطرت میں، وہی کرتے. اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ نے فطری طور پر جس کام کے لیے پیدا کیا ہے بس وہ وہی کام کرتے ہیں اور اسی علم کو جانتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کی بنا پر جو ہے اسے اشرف قرار دیا ہے، یعنی اس کو بلند مرتبہ دیا ہے. اب یہ انسان جو ہے پھر اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے علم دیا، اور وہی جو ہے وہی اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے. اور وہی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوتے ہوئے اس زمین پر واقعی خون ریزیاں بھی کر رہا ہے، فساد بھی برپا کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اللہ کو نہ ماننے کا کام بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن انسان جواب دہ ہے اپنے رب کے سامنے. ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، علم دیا، لیکن ہماری پکڑ بھی سخت ہے کیونکہ ہمیں اس زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہم زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کے مطابق اس زمین پر جو ہے اپنا وقت گزارے اور حکومت کرے. تو رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ اس زمین اور آسمان کی حقیقتیں ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ تم سے چھپی ہوئی ہیں. البتہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ مجھے سب معلوم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم اعلانیہ کام کرتے ہو، جو تم چھپا کر کرتے ہو، میں ان سب کو جانتا ہوں. لیکن تم میری مخفی چیزوں کو، جو تم سے چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، تم ان کو نہیں جانتے. تمہارا دائرہ کار بس اتنا ہی ہے جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے، تم اسی علم کو جانتے ہوئے بس وہیں تک محدود ہو. اب انسان بھی جو ہے اللہ نے انسان کو بہت وسیع علم دیا ہے، لیکن انسان اس زمین کے دائرے میں، اس زمین پر رہتے ہوئے جتنا علم اسے دیا گیا ہے نا، انسان بھی اسی دائرے میں ہے. انسان جو ہے چاند پر تو پہنچ گیا، لیکن اس کے بیونڈ، اس کے آگے جو بھی حقیقتیں ہیں ان سے انسان لا علم ہے. جیسے ہم سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتیں چھپائی ہوئی ہیں نا. ہمیں پتہ ہے وہ حقیقتیں، یعنی جنت اور جہنم، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے. جیسے فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جیسے کہ جنات، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے کہ آئے گا قیامت کا دن، ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ حقیقتیں جو ہیں یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں. ہماری تقدیریں، ہمیں نہیں پتہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے، ہماری تقدیر، ہماری قسمت. لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے. ہماری موت، ہمیں نہیں پتہ اس کا وقت کیا مقرر ہے، کس گھڑی کس لمحے جو ہے ہماری موت آئے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. یہ حقیقتیں اللہ نے ہم سے چھپا کر رکھی ہیں. اور اس زمین کے باہر جو ایک دنیا ہے، جو آسمانوں میں جو سیارے، جو ستارے اور پتہ نہیں کیا کچھ، کیا پتہ اور مخلوقات بھی ہوں، ہمیں نہیں علم ہے، ہمیں نہیں وہ علم دیا گیا ہے، تو ہم لا علم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بھی حقیقتیں ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، تم ان کے متعلق نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے. اور لیکن تم جو کچھ کرتے ہو، چاہے وہ چھپا کر کرو، چاہے وہ ظاہری طور پر کرو، اعلانیہ کرو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. ہم کوئی بھی کام چھپا کر کریں گے یا اعلانیہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی والا کریں گے یا اللہ کی فرما برداری والا کریں گے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔